اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی سب سے انوکھی اور عجیب و غریب بادشاہت، جس سلطنت کا بادشاہ ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا، اور ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی، یہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، جس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی تھی، اور اس بادشاہت کے پاس کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے دنیا کی تمام تر مخلوقات اس کی تابع فرما بردار تھیں، اور یہ حسین و جمیل ملکہ کون تھی، اور اس کی سلطنت کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے، اور پھر اس ملکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی، اور یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کے آئی۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روح زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان 4 بادشاہوں میں سے سب سے انوکھی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات پر، یوں انسانوں پر اور پریوں پر اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالی و شان تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور آپ کئی مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، دنیا کی عظیم و شان اور انوکھی بادشاہت کسی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کے اندر جنات، پریاں اور ہر قسم کی مخلوقات موجود تھی، اور اسی لشکر کے اندر ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتا پرندہ تھا۔ پیارے دوستو، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے اندر سے پانی تلاش کرتا تھا، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پانی سے وضو فرما سکے اور اس پانی سے باقی تمام تر ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ پرندہ، جس کا نام ہدہد ہوتا، جس کی نظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر نگاہ کر کے پانی کو تلاش کر لیتا تھا، اور جہاں کہیں بھی پانی موجود ہوتا وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص عزم اعظم کو کنندہ تھا، جس وجہ سے تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع اور فرما بردار ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس جاری سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے ایک مقام پر پڑاؤ کرا، اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے یعنی ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی تلاش کرے، لیکن ہدہد وہاں پر موجود نہ تھا۔ یہ پرندہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلال سے فرمانے لگے کہ اگر آج ہدہد غائب ہونے کی وجہ قابل قبول نہ بتائی تو آج میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسی دوران ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں غائب تھے؟ تو پیارے دوستو، ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا نبی اللہ، آج میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لایا ہوں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں آج ایک عجیب و غریب ملک میں گیا جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت حسین و جمیل ملکہ بلقیس کا ایک عالی و شان تخت ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، جس پر خوبصورت ہیرے موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا نبی اللہ، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان لوگوں کو برے اعمال کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور پوری قوم گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا۔ پیارے دوستو، اور اس ملک کی ملکہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام۔ انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حضور جھک جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کو تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کر دیا، اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط لے کر اڑتے ہوئے ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنی عالی شان محل کے اندر آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے راستے سے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس نکل آیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کی جب آنکھ کھلی تو یہ خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو اپنے حواریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کرنے لگی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہے، جو خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد اس خط کے متعلق ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا کہ آخر کار اس خط کا جواب کیا دینا چاہیے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان موجود ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود جو آپ مناسب سمجھیں وہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجاویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور قوم ہیں، لیکن کسی معاملے کا یہ حل نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بیش و قیمت تحفے بھیجے، اور ان بیش و قیمتی تحفوں کا حقیقی مقصد یہ تھا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک سچے نبی ہیں یا محض ایک بادشاہ ہیں۔ اگر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک محض بادشاہ ہوا تو وہ ان تحفوں کو قبول کر لے گا۔ چنانچہ اس طرح ملکہ سبا کا حکم پا کر چند درباری بیش قیمت تحائی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جن تحفوں کے ذریعے مجھے
बहलाने के लिए आए हो, इनसे भी ज़्यादा नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता कर रखी हैं और इन ताइफ से कहीं ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे माल और दौलत अता फरमाया है। मेरे नज़दीक दुनिया की माल और दौलत की कोई हैसियत ही नहीं और माल और दौलत को जमा करना मेरा मकसद ही नहीं, बल्कि मेरा मकसद अल्लाह तबारक व तआला के कल्ब हक को बुलंद करना है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी करें और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन दरबारियों से कहा कि मलका बिल्कीस से जाकर कहें कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आएं और मेरे दरबार में हाजिर हो जाएं। अगर इन लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं ज़रूर उन लोगों के साथ जंग करूँगा। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर वो दरबारी वापस लौट गए और जाकर मलका बिल्कीस से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत के बारे में बताने लगे। इन दरबारियों की ये बात सुनकर मलका बिल्कीस बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद हुई और एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गईं। इधर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बिल्कीस की आमद का इल्म हुआ तो प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम दरबारियों से पूछा कि तुम में से कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त मलका बिल्कीस के पहुंचने से पहले यहाँ पर ला सकता है। तो इस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में मौजूद एक जिन ने कहा, हजूर, मैं दरबार वक्त ख़त्म होने से पहले मलका बिल्कीस के तख्त को आपकी खिदमत में ला सकता हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मुझे मलका बिल्कीस के आने से पहले पहले वो तख्त चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर तमाम दरबारी खामोश हो गए। इस वक्त आपकी महफिल में मौजूद अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा बंदे जिनका नाम आसिम बिन बरखिया था, उन्होंने कहा कि हजूर, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके पलक झपकने से पहले पहले वो तख्त आपकी खिदमत में हाजिर कर सकता हूँ। चुनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पलक झपकने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला के इस बरगुज़ीदा वली ने भी इस वक्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। वो तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त की हैयत तब्दील करने का हुक्म दिया, यानी कि उसकी हालत तब्दील करने का हुक्म दिया ताकि इससे मलका बिल्कीस की अकल का अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो कितनी समझदार है और वो अपने तख्त को पहचानती हैं या नहीं। चुनाचा मलका बिल्कीस के आने से पहले पहले इस तख्त की शक्ल और सूरत को बदल दिया गया। जब मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आलीशान महल में दाखिल हुई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस का खैर मुकद्दम किया। मलका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न इखलाक से बेहद मुतासिर हुई। मलका बिल्कीस के सामने जब वो तख्त पेश किया गया तो मलका बिल्कीस ने अपने तख्त को फ़ौरन पहचान लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगी, ये तो मेरा तख्त है। और इस अजीब व गरीब मंज़र को देखकर सोचने लगी कि जो शख्स इतनी दूर से इस तख्त को यहाँ लाने पर कादिर है, बेशक वो अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा नबी हो सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस अजीम शान मोइज़े को देखकर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न व इखलाक से मुतासिर होकर मलका बिल्कीस अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस खूबसूरत शहज़ादी को ईमान की दौलत नसीब फरमाई। प्यारे दोस्तों, बाज़ रिवायात में आता है कि मलका बिल्कीस के माँ बाप में से कोई एक जिन्नात में से था जिनमें मलका बिल्कीस पैदा हुई। इस वजह से बाज़ रिवायात में ये नकल किया गया है कि मलका बिल्कीस जिन्नात की औलाद में से थी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हजूर आजिज़ी और इनकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उन तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिन गुनाहों में मुब्तला होकर पहली कौमें बर्बाद हुई, जिन कौमों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को कबूल फरमाया वो कौमें फ़ायदे में रह गई और जिन कौमों ने गरूर और तकब्बर में आकर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को ललकारा
معاذ اللہ کچھ تو حکمران ایسے تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کا بھی اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ ہمیں ایسے غرور و تکبر سے بچائے، آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور اپنے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔